سکتا ہے. لہٰذا پہلے جو ایک جملہ بنایا گیا وہ خود اپنی طرف سے بنایا گیا کہ یہ لوگ مرتد کہتے ہیں. نہیں، ہم ان کو مرتد نہیں کہتے. دوسری بات جو کہی گئی وہ یہ کہ علی علیہ السلام نے بالکل تلوار نہیں نکالی، بالکل ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی. ہم بھی کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے کوئی جنگ نہیں کی. اپنی خلافت کو اہمیت دیتے ہوئے مولا کائنات نے تلوار نہیں استعمال کی. مولا کائنات کائنات کے مولا ہیں. وہ مدینے کی حکومت ان کے نزدیک کچھ مطلب اور معنی نہیں رکھتی کہ جس کی وجہ سے مولا کائنات اپنے جو اصلی فرائض ہیں اس کو نظر انداز کر دیں. ہم تو یہ کہتے ہیں. بہرحال کوشش کی گئی اور یہاں پر کاش کے ایک اور آیت کا سہارا نہ لیا جاتا، کاش نہ لیا جاتا. ناظرین، میں جو کہہ رہا ہوں کاش، تو اس پر توجہ کیجئے، کیونکہ جو وہ چاہتے تھے بالکل ان کے ارادے اور چاہت کے برخلاف اس آیت سے بات سمجھ میں آتی ہے. اور جو ثابت ہوتی ہے بات آج، آپ کی آنکھیں بھی انشاءاللہ روشن ہوں گی حق بات کو دیکھ کر کے، اور آپ کے کانوں کو بھی ایک نورانیت حاصل ہوگی حق بات کو سن کر کے، اور آپ کا دماغ اور دل بھی روشن ہو جائے گا کہ کیا اتنی واضح بات کو بھی کوئی توڑ مروڑ کے غلط معنوں میں لا کے پیش کر سکتا ہے. کیا ہے اور ایسا ہوا ہے. اور آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسے سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، اس کی پہلی آیت کی تلاوت کر کے کہا کہ اس آیت کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس میں یہ ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا منبر پر جا کر کے اس آیت کی تلاوت کر کے ابن عباس سے خطاب ہوا، اور یہ ابن عباس نے روایت کی ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام اس کے ناقل ہیں. کوشش کی گئی کہ اس بات کو اپنے حساب سے پیش کریں اور حوالہ دیا تفسیر صافی کا اور پھر تفسیر قمی کا، لیکن حوالے آپ کو ابھی دکھا کر کے جو بات کہی گئی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی، اور جو بات صحیح ہے جو تفسیر صافی اور تفسیر قمی میں ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا، تاکہ آج ایک اور حقیقت کا برملہ اظہار ہو، اور حقیقت کے اظہار کے ساتھ انشاءاللہ رسوائی جھوٹ بولنے والے کو حاصل ہو. میں صرف ترجمہ کرتا ہوں اور پھر قبلہ کی طرف چلتے ہیں. تفسیر صافی کا جو حوالہ دیا گیا اور یہ بات کہی گئی کہ اس میں امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے جس سے ان کا کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ مقصد حاصل بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. صرف ترجمہ میں اس آیت کا کرنا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. خود اس آیت کی تلاوت کر کے ان کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ آیت ان کے کام کی نہیں ہے، لیکن بہرحال کوشش کی گئی کسی طرح اس کو پیش کریں. ہم بھی پیش کر رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ محمد کے جو 47واں سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ نمبر ورس نمبر 47 آیت نمبر 1، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا، اضل اعمالهم، خدا نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، والذین آمنوا، اور جو ایمان لے آئے، ایمان والے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور پروردگار کی طرف سے برحق بھی ہے، وہو الحق من ربہم کفر عنہم، اس پر ایمان لے آئے تو خدا نے ان کی برائیوں کو دور کر دیا، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی. ناظرین،
اب ذرا دیکھیے ان دو آیتوں میں کہاں کیا آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کے ذیل میں کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے وہ بات کہی کہ جس کا وجود تفسیر صافی یا قمی میں نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے بات بنائی۔ اس کو آپ دیکھیے، اور آج یہ بھی واضح ہو جائے کہ ایک دو جگہ ہی جھوٹ نہیں بولا گیا، غلط بیانی سے کام نہیں لیا گیا، اور تفسیروں کے حوالوں میں خیانت نہیں کی گئی، بلکہ ایک سلسلہ ہے، ایک لمبی لیسٹ ہے، فہرست ہے خیانتوں کی۔ ان میں سے ایک خیانت آج آپ دیکھیں گے، تفسیر صافی کا حوالہ دیا گیا اس آیت کے ذیل میں، اور امام محمد باقر کی روایت پیش کی گئی۔ دیکھیے تفسیر صافی میں کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ میں سب سے پہلے آپ کو اور ہماری یہ ٹیم اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اس راہ ہدایت میں موفق فرمائے اور مؤید فرمائے۔ ایک بہت بڑی آج جو ڈسکشن ہے، ظاہر ہے کہ انصاف پسند دنیا کے جس گوشے خطے میں اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اور انہوں نے یقیناً وہ جن کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، ان کی بھی گفتگو سنی ہوگی، اور یہ ایک ایسا افسوسناک آج منظر ہے کہ جس کو آج آپ دیکھ کے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انسان کہ وہ کہ جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں، ان کے متعلق بھی اس قسم کی غلط بیانی یا اپنی طرف سے قرآن مجید کی تفسیر بالرائے یا اپنی من پسند یا جو ایک خلیفہ پرستی جس کو کہا جائے، وہ بھی انسان میں مگر آ جاتی ہے۔ جس نے خدا کو مان لیا، جس نے پیغمبر اسلام کو مان لیا، پھر عبارات میں توڑ مروڑ، اور عبادات میں نہ فقط توڑ مروڑ ہے بلکہ بعض جگہ پہ عبارات کو ہضم کر جانا، اور دعویٰ یہ کرنا کہ میں اس کو خیانت سمجھتا ہوں، اور دعویٰ یہ کرنا کہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا ہوں، اور دعویٰ یہ کرنا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے عبارتوں کا میں پڑھنے کا قائل نہیں ہوں۔ بہت افسوس ہوتا ہے ان عبارات کو دیکھ کے، ایک دفعہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر انسان نے خدا کو تو جواب دینا ہے۔ دنیا کو جتنا دھوکہ دے دے ایک انسان، دنیا کے سامنے جتنا انسان جھوٹ بولتا رہے، مگر وہ تو ستار العیوب تو ہے، لیکن وہ عالم بالصدور بھی تو ہے۔ دلوں کے دنیا کے سامنے انسان اپنا سب کچھ چھپا سکتا ہے، لیکن خدا کے سامنے تو انسان کچھ نہیں چھپا سکتا۔ وہ تو حقیقتوں کو جانتا ہے، وہ تو انسان کے ذہن و دماغ میں جو چیزیں کیفیات پیدا ہوتی ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ دنیا کے سامنے انسان سب کچھ چھپا سکتا ہے، لیکن جب انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی اور سب کا سب اس کے سامنے آ جائے گا کیا دھرا، اس وقت کیا جواب دے گا؟ آج بھی وہی ایک دردناک پہلو ہے کہ جس کو ایک تحقیقی اعتبار کے ساتھ اگر دیکھا جائے، تفتیشی اعتبار کے ساتھ دیکھا جائے، تو ایک بہت بڑی بے عدالتی اگر کہیں، یا اس کو ظلم کہیں، یا اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ تحقیقی خیانت کہیں، تب بھی کوئی جس طرح ان کے اپنے الفاظ بھی یہی ہیں کہ آکن ایک تحقیقی خیانت ہوتی ہے ایک انسان کے جب بات کو توڑتا ہے، مروڑتا ہے، یا ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیش کرتا ہے۔ آج بھی ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کے پاس بھی ہوگی تفسیر صافی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحقیقی ان کا گروپ ہے بڑا ناقص قسم کا اور غیر ذمہ دار قسم کا، لیکن اس کو ہم اتنا بلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ آخر جو آدمی ٹی وی پر، میڈیا پر آ کر
اپنی گفتگو کا اظہار کر رہا ہے. مجھے بہت افسوس لگ رہا ہے، میں کس طرح ان کی عبارات مجھے جی نہیں چاہتا ہے کہ اتنا جو ہے نا کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے. مجھے بہت دکھ ہوا، اور یہ ظاہر ہے کہ دکھ ہوتا بھی ہے کہ ایک آدمی اس طرح وائلیٹ کرے. ٹھیک ہے، تحقیقی فرد ہوتا ہے، وہ اپنے